السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ حضرات محترم، آج کی ہم مختصر ملاقات کے اندر رزق کے حوالہ سے پڑھیں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد ہمیں سن سنا کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، رزق کے تمام خزانے اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ وہ اپنی مخلوق کو ہر طرح کا رزق دے رہا ہے، اور مخلوق کو رزق عطا کرنے کے اندر اس کے خزانوں میں کسی قسم کی بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان اور اے جن، اولین اور آخرین، تم تمام کے تمام ایک چٹیل میدان یعنی کھلے میدان میں جمع ہو جاؤ اور مجھ سے میرے سامنے اپنی تمام حاجات رکھو اور اپنی تمام ضروریات مجھ سے طلب کرو۔ میں تمام کو جو اس کی ضروریات ہیں، جو اس کو چاہیے، سب کو دوں گا، لیکن میرے خزانوں کے اندر اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی جتنی سمندر کے اندر سوئی ڈالنے سے ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، رزق کے سلسلہ میں یہ بھی بات یاد رہے کہ رزق کا کشادہ کرنا اور تنگ کرنا یہ اس خالق اور مالک کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ہم جسے چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، رزق کا زیادہ ہونا، بعض دفعہ رزق کا زیادہ ہونا یہ نقصان دہ ہوتا ہے، انسان کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے۔
اور بعض دفعہ رزق کی تنگی انسان کو فتنوں اور مشکلات میں ڈال دیتی ہے اور اس کے ایمان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، آج جس کے پاس زیادہ بھی رزق ہے وہ بھی شکوہ کرتا ہے، جس کے پاس کم ہے وہ تو شکوہ کرتا ہی کرتا ہے، لیکن اس معاملے کے اندر اللہ رب العزت انسان کے اوپر مہربان ہے۔ انسان کو چاہیے جو رب کی طرف سے فیصلے آئیں اس کو صبر اور شکر کے ساتھ اس کو قبول کرنا چاہیے۔ رزق کی زیادتی بعض دفعہ انسان کو اللہ کی یاد سے بھی غافل کر دیتی ہے، لیکن ہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جس قسم کے حالات بھی اللہ کے طرف سے آئیں ہمیں خوشی خوشی وہ قبول کرنے چاہیے۔ میرے بھائیو، شاید ہمارے اوپر رزق کی تنگی آنے کی وجہ سے ہم اللہ کا شکر ادا کریں، صبر اور شکر کے ساتھ کام لیں، تو شاید صبر کرنے کی وجہ سے، شکر کرنے کی وجہ سے ہمارے اللہ تعالیٰ اتنے درجات بلند کر دیں کہ ان کے سامنے بڑی بڑی نیکیاں بھی کم پڑ جائیں۔ میرے بھائیو، جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کے سامنے رزق کی تنگی آنے پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کریں گے، صبر اور شکر کے ساتھ کام لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم جتنا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اتنا زیادہ عطا کروں گا۔ آج ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اللہ کے سامنے رجوع کرتے، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرتے، اللہ کی رحمت سے پر امید ہوتے کہ یہ تمام مشکلات اللہ کی طرف سے آتی ہیں، یہ اپنے دل اور دماغ کے اندر بٹھاتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ہم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے ہم دنیا کی طرف بھاگنے لگ گئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ جو انسان آخرت کی کھیتی کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت دیتا ہے، دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت بھی اس کی بہتر بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو یا جس مخلوق کو بھی پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے پیدا کرنے کے بعد اس کے رزق کا بھی ذمہ لیا ہے۔ یہ ہمیں اپنے خالق اور مالک کے اوپر چھوڑنا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے، صبر اور شکر کے ساتھ کام لینا چاہیے، اور اللہ کے سامنے رزق کی جب تنگی آئے اللہ کے سامنے دعائیں مانگنی چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ اس کے اندر کوئی مایوسی نہ ہو۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت ہمیں بڑے بڑے خزانوں سے نوازیں گے، اور صبر کریں گے تو بڑے بڑے خزانے پھر بھی ملیں گے۔ میرے بھائیو، جب ہم اس کے دربار کے اندر مایوسی کا اظہار نہیں کریں گے، اس کی رحمت کے امیدوار بنیں گے، اس کی رحمت کے طلبگار بنیں گے،
تو اللہ رب العزت ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازے گا، کیونکہ وہ انسان سے کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے انسان میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ رزق کے معاملے میں اللہ رب العزت کے سامنے رجوع کرنی چاہیے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر رزق کی تنگی آتی ہے تو ہم اللہ کے سامنے صبر سے کام لیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس معاملے میں، دنیا کے معاملے میں کے اندر اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں کہ یار اس کے پاس تو مجھ سے بھی کم ہے، پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ جب ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں گے، اس چیز کو دیکھیں گے، تو اللہ کے سامنے ہمیں صبر اور شکر کرنا آ جائے گا، اور اللہ تعالی ہمیں کسی بھی نعمت سے مایوس نہیں کریں گے، کیونکہ وہ انسان سے، ماؤں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر ایک ماں اپنے بیٹے سے یا اپنی بیٹی سے اتنا پیار کرتی ہے، اس کو ہر چیز لا کر دیتی ہے، تو انسان سے اللہ تو 70 گنا زیادہ پیار، ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب انسان اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہوگا، اس کی رحمت سے، اس کی رحمت کی امید سے رہے گا، اس کی رحمت کا طلبگار بنے گا، اس کے سامنے صبر اور شکر کے ساتھ کام لے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی زیادہ عطا کریں گے، کیونکہ وہ رزاق ہے، واللہ خیر الرازقین ہے، وہ رزق دینے والا ہے، رزق چھیننے والا نہیں ہے، رزق کا عطا کرنے والا ہے یہ۔ لیکن اس کے خزانوں کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ جانتا ہے میں نے فلاں انسان کو کتنا دینا ہے، فلاں انسان کو کتنا دینا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہمیں دنیا کے اندر رزق کی تنگی آتی ہے تو ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ اپنے ایمان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اپنے ایمان کو، اپنے دین کو خراب نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ انسان کو ناشکری رزق کی تنگی کا سبب بن جاتی ہے، جو اللہ کی وہ ناشکری ادا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے سامنے صبر اور شکر کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ جیسے میں نے آپ کو بتلایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جتنا شکر ادا کرو گے میں اتنا تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ میرے بھائیوں، تفسیر ابن کثیر کے اندر امام ابن کثیر نے اس واقعے کو، اس حدیث قدسی کو جو میں نے آپ کو پہلے سنائی، اس کو نقل کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی 18,000 مخلوقات ہیں، اور وہ ساری کی ساری ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی اپنی بولیوں کے اندر، اپنی اپنی زبانوں کے اندر اپنی حاجتیں رکھیں، تو اللہ رب العزت تمام کی بولیوں کو سنیں گے، تمام کی زبانوں کو سمجھیں گے، اور وہ چیزیں جو ان کو چاہیے وہ عطا کریں گے۔ تو اللہ کے خزانوں کے اندر ایک ذرے کے، ریت کے ذرے کے برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے سامنے رجوع، ہمیں سجدہ ریز ہونے کی، اللہ اپنے سامنے ہمیں سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا گیا، سنا گیا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔